السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیقول سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 203 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر کرو مقررہ شدہ دنوں میں، چند گنے ہوئے دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جس شخص نے ان 2 دنوں میں جلدی کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جس نے تاخیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو ڈرا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلموا، اور جانو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قرآن پاک کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایام معدودات، گنے ہوئے دن ہیں۔ گنے ہوئے دن سے مراد کیا ہیں؟ یہ اس میں اختلاف موجود ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ گنے ہوئے 3 دن ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 4 دن ہیں۔ 3 دن کون سے اور 4 دن کون سے؟ تو ایک 10ویں ذی الحج کا دن، اس کے بعد 3 دن جو ہیں قربانی کے، اس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ایام تشریق کے دنوں کو چند گنے ہوئے دن کہا گیا ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ ان دنوں میں تکبیرات کہی جاتی ہیں، تو ذکر سے مراد تکبیرات بھی ہیں۔ اور ان دنوں میں کیونکہ شیطان کو پتھریاں بھی ماری جاتی ہیں، تو پتھریاں مارتے وقت بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تکبیرات کہی جاتی ہیں، تو وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کیونکہ ہم حج پر جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنی نسبت بنا کر رکھتے ہیں، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر کرو ان خاص دنوں میں، چند دنوں میں۔ بس جس شخص نے جلدی کی 2 دن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مینا میں 2 دن اگر آپ نے رہتے ہیں، اور 2 دنوں میں اگر آپ نے قربانی کر لی اور اپنے سارے احکامات کر لیے، تو آپ فارغ ہیں، اب آپ جا سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ 2 دنوں سے زیادہ رہنا چاہتے ہیں، یعنی قربانی کے جو 4 دن ہیں، 10ویں ذی الحج، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 4 دن ہوتے ہیں، 13 تک، 10 سے لے کر 13 تک۔ ان 4 دنوں میں، یہ 4 دن قربانی کے دن ہوتے ہیں۔ اگر ان 4 دنوں میں آپ 2 دن بعد میں بھی رہ لیتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں اور اپنے احکامات پورے کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو کوئی گناہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ اب تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو ایک بات میں بتاتی چلو اس کی تفصیل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دن ایام تشریق کے جو دن ہیں، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا، ان دنوں میں کھانا پینا ہے، کیونکہ یہ عید کے دن ہوتے ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں کو کہ اعلان کروا دو کہ ان 4 دنوں میں کوئی بھی روزہ نہ رکھے، ایام تشریق میں کوئی بھی روزہ نہ رکھے۔ سال میں ہوتے ہیں 5 دن ہوتے ہیں جن میں روزہ نہیں رکھا جاتا، جن میں 4 دن تو یہ ہوتے ہیں اور 1 دن اس کی رمضان کی عید کا ہوتا ہے۔ تو ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ عید کے دن ہوتے ہیں، کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کے دن ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ لوگوں میں اعلان کر دو، کیونکہ صحابہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، ان کی عادت تھی، اکثر وہ روزے میں رہا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ بھئی لوگوں کو بتا دو کہ ایام تشریق میں کوئی روزہ نہیں، کھاؤ پیو، کھانے پینے کے دن ہے اور اللہ کا ذکر کرو، یعنی تکبیرات کہو۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ اعلان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ بشیر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہرحال جو بھی تھے، یہ تھے یا وہ تھے، لیکن دونوں نے یہ اعلان کروایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایام تشریق میں کوئی روزہ نہیں، کھاؤ پیو عیش کرو، اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بیان کرو، یہی عبادت ہے۔ تو یہ چند مخصوص دن تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اللہ رب العزت ان دنوں میں کیونکہ مہمانی کرتا ہے، مہمانی کیسے ہوتی ہے کہ جب قربانی ہوتی ہے تو ظاہر ہے گوشت وافر مقدار میں ہوتا ہے، پھر گوشت کے بھی 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے ہوتا ہے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور جانے والوں کے لیے ہوتا ہے، اور ایک غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو خود بھی خوب کھاؤ، دوسروں کو بھی خوب کھلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ رمضان کی نماز کے لیے جاتے تھے، عید نماز کے لیے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ کھا کر پھر نکلتے تھے، کوئی میٹھا وغیرہ کھجور وغیرہ کھا کر پھر نماز کے لیے جاتے تھے۔ لیکن اگر قربانی کی عید کی نماز ہوتی تھی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کھاتے تھے، بلکہ نماز پڑھ کر آتے تھے، پھر قربانی کرتے تھے، پھر اپنے جانور میں سے جو پکتا تھا دیگ میں سے وہ نکال کر سب سے پہلے وہ کھاتے تھے، تب تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ تو یہ سنت ہے، یعنی کہ ان دنوں میں کھانا پینا ہوتا ہے، اللہ تک وافر مقدار میں گوشت ہوتا ہے، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، دوسروں کو بھی حق دو ان دنوں میں، اور اللہ کا ذکر کرو۔ ویسے بھی ایام تشریق میں صرف حاجیوں کو تکبیر نہیں پڑھنی ہوتی، عام لوگوں کو بھی تکبیر پڑھنی ہوتی ہے۔ تو تکبیرات کا تو حکم ویسے ہی ہے، کیونکہ یہ دن ہے ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے دن، اس لیے ان دنوں کو کہا گیا ہے کہ ایام معدودات، چند گنے چنے ہوئے دن، یعنی ایام تشریق کے دن۔ پھر روایت کے مطابق 3 دن ہیں یا 4 دن ہیں، ویسے تو 4 دن ہیں، مفتابی قول کے مطابق 4 دن ہیں،
ایک 10 ذی الحج کا جس کے دن عید ہے، جس کو عید کا دن کہتے ہیں، اور 3 دن اس کے بعد کے 4 دن ہوتے ہیں، اور 5واں دن جو ہوتا ہے جس میں روزہ نہیں رکھنا ہوتا ہے وہ رمضان کی عید کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔